ایک کہانی حصہ 60 حزقییل جانو کہ میں خدا ہوں۔ حزقییل پہلا باب تا 48 باب۔ حزقییل کی کتاب انبیاء کی چوتھی کتاب ہے۔ لفظی اور معنوی دونوں طرح سے حزقییل کی کتاب کو سمجھنے کے لیے حزقییل کی کتاب میں موجود بہت سے خوابوں اور الہام کی ترجمانی کرنا آسان نہیں ہے۔ نیز اگر حزقییل کی کتاب سے تاریخی طور پر رجوع کیا جائے تو یہ تاریخ کا مطالعہ بن جاتی ہے۔ لہٰذا حزقییل کی کتاب کو یسایہ اور یرمیہ خدا کے لوگوں کے جرائم کی سزا، خدا کے فضل جو سزا کے دوران بھی نہیں بھولتا، اور خدا جو نجات کا موضوع ہے کی طرح دیکھا جانا چاہیے۔ دوسرے لفظوں میں خدا آخرکار حزقییل کی کتاب کے ذریعے کیا کہنا چاہتا ہے، یہ معلوم کرنا ہے کہ اصلاحی مواد کیا ہے اور خدا کی نجات کے ذریعے کیسے رہنا ہے۔ یقیناً خدا کی نجات کا کلیدی حصہ یسوع مسیح ہے۔ حزقییل کا تاریخی پس منظر۔ حزقییل کی کتاب ظاہر کرتی ہے کہ اس مہینے کی 5ویں کو جب حزقییل نے خدا کی طرف سے ایک رویا کے ذریعے مکاشفہ حاصل کیا تھا، یہویاکین بادشاہ کی اسیری کا 5واں برس تھا۔ یوسیہ بادشاہ کے مرنے کے بعد لوگوں نے اس کے 4 بیٹوں میں سے تیسرے یہوآخز کو، جس کو سلوم بھی کہا گیا، بادشاہ بنایا، لیکن یہوآخز نے خدا کے حضور بدی کی اور 3 مہینوں کے بعد مصر کے بادشاہ کی طرف سے معزول کر دیا گیا، اور یہویاکیم جو بادشاہ یوسیہ کا دوسرا بیٹا تھا مصر کے بادشاہ کی طرف سے بادشاہ ہوا۔ یہویاکیم کا نام الیاکیم تھا، لیکن مصر کے بادشاہ نے اس کا نام بدل کر یہویاکیم رکھ دیا۔ یہویاکیم نے جنوبی یہودا پر 11 سال تک حکمرانی کی، اور اس نے بھی خدا کے حضور بدی کی، اور اس نے اوریا نبی کو ہلاک کیا، اور تمار کو جس میں خدا کا کلام درج تھا قلم تراش سے کاٹ ڈالا اور اسے جلا دیا۔ آخرکار یہویاکیم پر بابل کے بادشاہ نبوکد نصر کی طرف سے حملہ ہوا اور اسے زنجیروں سے باندھ کر بابل لے جایا گیا۔ یہ پہلا بابلی حملہ تھا۔ اس کے بعد یہویاکیم کا بیٹا یہویاکین، جسے یکونیہ یا کونیہ بھی کہا جاتا ہے، بابل کے بادشاہ کی طرف سے بادشاہ بنا۔ اس کے بادشاہ بننے کے تقریباً 3 ماہ بعد اسے بابل کے بادشاہ کی طرف سے معزول کر کے بابل لے جایا گیا۔ اس وقت حزقییل نبی کو بھی اسیر بنا لیا گیا۔ یہ دوسرا بابلی حملہ تھا۔ بابل کے بادشاہ نے یہویاکین کو اسیر کر لیا اور یوسیہ بادشاہ کے چوتھے بیٹے صدقیہ کو بادشاہ بنا دیا۔ چنانچہ جب حزقییل نے اپنی پہلی رویا دیکھی تو یہ صدقیہ کے بادشاہ ہونے کا 5واں سال تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب یرمیہ نبی کا کام اختتام کو پہنچ رہا تھا اور یہودا کی روحانی حالت بدترین تھی۔ خدا کے لوگوں کے لیے گناہ کیا ہے؟ حزقییل کے ذریعے خدا ان الفاظ سے شروع کرتا ہے۔ بنی اسرائیل ایک قبیلہ ہے جس نے بغاوت کی، ایک سرکش قبیلہ۔ اسرائیل کا قبیلہ خدا کی باتیں نہ سننے کے لیے سخت اور ضدی تھا۔ انہوں نے خدا کے قوانین کو ترک کیا اور خدا کے احکامات کی پیروی نہیں کی۔ مقدس کو تمام مکروہات اور نفرتی کاموں سے ناپاک کر دیا۔ بتوں کی پوجا کی، خدا کے قوانین کو مسترد کیا اور اس کے فرمانوں پر عمل نہیں کیا، اور اس کے سبتوں کی بے حرمتی کی۔ خدا کے لیے خدا ہم کو نہیں دیکھتا۔ خداوند نے ملک کو چھوڑ دیا ہے، قوموں پر بھروسہ کیا، خدا کے طریقوں کے عین مطابق عمل نہیں کیا، اور خدا کی روش پر صحیح کام نہیں کیا۔ وہ خدا کو بھول گئے۔ ان کا ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ چرواہوں نے بنی اسرائیل کی پرواہ نہیں کی، اسی لیے ایک حقیقی چرواہے کو ضرور آنا ہے۔ خدا کے لوگوں کے گناہوں کے لیے خدا کی سزا۔ خدا نے سزا دی اور اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں کی سزا دے گا۔ خدا کی سزا کے ذریعے ان کی تباہی ان کے بچنے کی راہ ہے۔ خدا نے اپنے لوگوں سے کہا، میں یروشلم میں روٹی کا عصا توڑ ڈالوں گا، اور وہ روٹی تول کر فکر مندی سے کھائیں گے اور پانی ناپ کر حیرت سے پئیں گے، تاکہ وہ روٹی پانی کے محتاج ہوں اور باہم سراسیمہ ہوں اور اپنی بدکرداری میں ہلاک ہوں۔ جب میں سخت قحط کے تیر جو ان کی ہلاکت کے لیے ہیں ان کی طرف روانہ کروں گا، جن کو میں تمہارے ہلاک کرنے کے لیے چلاؤں گا، اور میں تم میں قحط کو زیادہ کروں گا اور تمہاری روٹی کے عصا کو توڑ ڈالوں گا، اور میں تم میں قحط اور برے درندے بھیجوں گا، اور وہ تجھے لاولد کریں گے، اور مری اور خون ریزی تیرے درمیان آئے گی، اور میں تلوار تجھ پر لاؤں گا۔ میں تیرے درمیان سب قوموں کی آنکھوں کے سامنے تجھے سزا دوں گا، اور میں تیرے سب نفرتی کاموں کے سبب سے تجھ میں وہی کروں گا جو میں نے اب تک نہیں کیا اور کبھی نہ کروں گا۔ پس تجھ میں باپ بیٹے کو اور بیٹا باپ کو کھا جائے گا، اور میں تجھے سزا دوں گا اور تیرے بقیہ کو ہر طرف پراگندہ کروں گا۔
میری آنکھیں رعایت نہ کریں گی، میں ہرگز رحم نہ کروں گا، تیرا ایک حصہ وبا سے مر جائے گا اور کال سے تیرے اندر ہلاک ہو جائے گا، اور دوسرا حصہ تیری چاروں طرف تلوار سے مارا جائے گا، اور تیسرے حصہ کو میں ہر طرف پراگندہ کروں گا اور تلوار کھینچ کر ان کا پیچھا کروں گا۔ میری آنکھ رعایت نہ کرے گی اور میں ہرگز رحم نہ کروں گا، میں تجھے تیری روش کے مطابق سزا دوں گا، اور تیرے گھنونے کاموں کے انجام تیرے درمیان ہوں گے، اور تم جانو گے کہ میں خداوند سزا دینے والا ہوں، پس میں بھی قہر سے پیش آؤں گا۔ میری آنکھ رعایت نہ کرے گی اور میں ہرگز رحم نہ کروں گا، اور اگرچہ وہ چلا چلا کر میرے کانوں میں آؤ نالا کریں تو بھی میں ان کی نہ سنوں گا۔ ہلاکت آتی ہے اور وہ سلامتی کو ڈھونڈیں گے پر نہ پائیں گے، بلا پر بلا آئے گی اور افواہ پر افواہ ہوگی۔ میں ان کی روش کے مطابق ان سے سلوک کروں گا اور ان کے اعمال کے مطابق ان پر فتویٰ دوں گا، تاکہ وہ جانے کہ خداوند میں ہوں۔ بنی اسرائیل میں سے ہر ایک جو اپنے بتوں کو اپنے دل میں نصب کرتا ہے اور اپنی ٹھوکر کھلانے والی بدکرداری کو اپنے سامنے رکھتا ہے اور نبی کے پاس آتا ہے، میں خداوند اس کے بتوں کی کثرت کے مطابق اس کو جواب دوں گا، تاکہ میں بنی اسرائیل کو انہی کے خیالات میں پکڑوں، کیونکہ وہ سب کے سب اپنے بتوں کے سبب سے مجھ سے دور ہو گئے ہیں۔ کیونکہ ہر ایک جو کوئی بنی اسرائیل میں سے یا ان بیگانوں میں سے جو اسرائیل میں رہتے ہیں مجھ سے جدا ہو جاتا ہے اور اپنے دل میں اپنے بت کو نصب کرتا ہے اور اپنی ٹھوکر کھلانے والی بدکرداری کو اپنے سامنے رکھتا ہے اور نبی کے پاس آتا ہے کہ اس کی معرفت مجھ سے دریافت کرے، اس کو میں خداوند آپ ہی جواب دوں گا، اور میرا چہرہ اس کے خلاف ہوگا، اور میں اس کو باعث حیرت و انگشت نما اور ضرب المثل بناؤں گا اور اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالوں گا، اور تم جانو گے کہ میں خداوند ہوں، چونکہ تم نے اپنے بچپن کے دنوں کو یاد نہ کیا اور ان سب باتوں سے مجھ کو افروختہ کیا۔ اس لیے خداوند خدا فرماتا ہے، دیکھ میں تیری بدراہی کا نتیجہ تیرے سر پر لاؤں گا، اور تو آگے کو اپنے سب گھنونے کاموں کے علاوہ ایسی بدذاتی نہیں کرے گی۔ اور اس نے کہا، مجھے اپنی حیات کی قسم تم مجھ سے کچھ دریافت نہ کر سکو گے، چونکہ تو مجھے بھول گئی اور مجھے اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، اس لیے اپنی بد ذاتی اور بدکاری کی سزا اٹھا۔ وہ تمہارے فسق و فجور کا بدلہ تم کو دیں گے اور تم اپنے بتوں کے گناہوں کی سزا کا بوجھ اٹھاؤ گے، تاکہ تم جانو کہ خداوند خدا میں ہی ہوں، نہ دست بردار ہوں گا، نہ رحم کروں گا اور نہ باز آؤں گا۔ تیری روش اور تیرے کاموں کے مطابق وہ تیری عدالت کریں گے۔ خداوند خدا فرماتا ہے۔ خدا نے واپس آنے کا کہا۔ خدا اپنے لوگوں سے کہتا ہے کہ وہ اپنے دماغوں کو بیکار چیزوں اور بیکار جگہوں پر مت لگائیں، اور بار بار یہ اعلان کرتے ہوئے کہتا ہے، خدا کی طرف لوٹ آؤ، تم جانو گے کہ میں خداوند ہوں۔ یہاں تک کہ غیر قومیں بھی سور، سیدا، مصر، مواب، امون، ادوم اور جوج، اور اگرچہ خدا نے اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں کی سزا دی جو خدا کی مرضی نہ تھی، یہاں تک کہ سزا کے دوران بھی خدا اپنے لوگوں سے کہتے ہوئے کہ وہ اپنے گناہ چھوڑ دیں اور خدا کی طرف لوٹ آئیں، یہی کہتا رہا، توبہ کرو اور اپنے بتوں سے باز اور اپنی تمام مکروہات سے منہ موڑو۔ بس خداوند خدا فرماتا ہے، اے بنی اسرائیل، میں ہر ایک کی روش کے مطابق تمہاری عدالت کروں گا، توبہ کرو اور اپنے تمام گناہوں سے باز آؤ، تاکہ بدکرداری تمہاری ہلاکت کا باعث نہ ہو۔ ان تمام گناہوں کو جن سے تم گنہگار ہوئے دور کرو اور اپنے لیے نیا دل اور نئی روح پیدا کرو۔ اے بنی اسرائیل، تم کیوں ہلاک ہو گئے؟ کیونکہ خداوند خدا فرماتا ہے، مجھے مرنے والے کی موت سے شادمانی نہیں، اس لیے باز آؤ اور زندہ رہو۔ تب تم اپنی روش اور بدعمالی کو یاد کرو گے اور اپنی بدکرداری اور مکروہات کے سبب سے اپنی نظر میں گھنونے ٹھہرو گے۔ میں یہ تمہاری خاطر نہیں کرتا ہوں، خداوند خدا فرماتا ہے، یہ تم کو یاد رہے، تم اپنی راہوں کے سبب سے خجالت اٹھاؤ اور شرمندہ ہو۔ اے بنی اسرائیل، خدا کے لوگوں کی توبہ۔ حزقییل کی کتاب میں خدا کے لوگوں کی توبہ کے بہت زیادہ ریکارڈ موجود نہیں ہیں، تاہم ہم پہلے ہی یسایہ کی کتاب اور یرمیہ کی کتاب میں خدا کے لوگوں کی توبہ دیکھ چکے ہیں، جنہوں نے ایک اور جگہ جنوبی یہودا میں پیش گوئی کی، قوموں کی عدالت۔ جس طرح یسایہ اور یرمیہ کی کتاب نے قوموں کے فیصلے کے بارے میں بات کی، اسی طرح حزقییل کی کتاب امون، مواب اور شعر، ادوم، فلسطی، سور، سیدا اور مصر کے بارے میں بھی فیصلے کا اعلان کرتی ہے۔ تاہم قوموں کے فیصلے کے دوران بھی خدا نے بار بار کہا کہ خدا کے لوگوں کو بحال کیا جائے گا۔
خدا کی سزا دوسری قوموں کے لیے تباہی کے ساتھ ختم ہوتی ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ خدا کے لوگوں کے لیے تباہی کے ذریعے یہ ایک امید ہے۔ نجات صرف خدا ہی دے سکتا ہے۔ اب خدا اپنی نجات کا اعلان کرتا ہے، یہ تاریخ میں اور ابدی نئے آسمان اور نئی زمین میں ہوگا۔ خدا ہی نجات کا واحد موضوع ہے۔ خدا کو اس گناہ کی بنیادی خمیازہ بھگتنا پڑے گا جسے خدا کے لوگوں کو برداشت کرنا تھا۔ اول خدا نے کہا تم میرے لوگ ہو، اور اسے واضح کرتا ہے کہ وہ میرے لوگ ہوں گے اور میں ان کا خدا ہوں گا۔ خدا یقیناً اسے پورا کرے گا، اور خدا نے کہا میں ان کو نیا دل دوں گا اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا، اور سنگین دل ان کے جسم سے خارج کر دوں گا، اور ان کو گوشتین دل عنایت کروں گا تاکہ وہ میرے آئین پر چلیں اور میرے احکام پر عمل کریں، اور میں ان پر کاربند ہوں اور وہ میرے لوگ ہوں گے اور میں ان کا خدا ہوں گا۔ میں اپنے اس عہد کو جو میں نے تیری جوانی کے ایام میں تیرے ساتھ باندھا یاد رکھوں گا، اور ہمیشہ کا عہد تیرے ساتھ قائم کروں گا۔ میں اپنا عہد تیرے ساتھ قائم کروں گا اور تو جانے گی کہ خداوند میں ہوں، تاکہ تو یاد کرے اور پشیمان ہو اور شرم کے مارے پھر کبھی منہ نہ کھولے، جبکہ میں سب کچھ جو تو نے کیا ہے معاف کر دوں۔ خداوند خدا فرماتا ہے، جب میں بنی اسرائیل کو قوموں میں سے جن میں وہ پراگندہ ہو گئے ہیں جمع کروں گا، تب میں قوموں کی آنکھوں کے سامنے ان سے اپنی تقدیس کراؤں گا، اور وہ اپنی سرزمین میں جو میں نے اپنے بندہ یعقوب کو دی تھی بسیں گے، اور وہ ان میں امن سے سکونت کریں گے، بلکہ مکان بنائیں گے اور انگورستان لگائیں گے اور امن سے سکونت کریں گے۔ جب میں ان سب کو جو چاروں طرف سے ان کی حقارت کرتے تھے سزا دوں گا، تو وہ جانیں گے کہ میں خداوند ان کا خدا ہوں۔ میں ہی اپنے گلہ کو چراؤں گا اور ان کو لٹاؤں گا۔ خداوند خدا فرماتا ہے، میں گمشدہ کی تلاش کروں گا اور خارج شدہ کو واپس لاؤں گا، اور شکستہ کو باندھوں گا اور بیماروں کو تقویت دوں گا، لیکن موٹوں اور زبردستوں کو ہلاک کروں گا۔ میں ان کو سیاست کا کھانا کھلاؤں گا۔ میں ان کے ساتھ صلح کا عہد باندھوں گا اور سب برے درندوں کو ملک سے نابود کروں گا، اور وہ بیابان میں سلامتی سے رہا کریں گے اور جنگلوں میں سوئیں گے۔ میں ان کو اور ان جگہوں کو جو میرے پہاڑ کے آس پاس ہیں برکت کا باعث بناؤں گا، اور میں بر وقت می برساؤں گا، برکت کی بارش ہوگی۔ اس لیے آئندہ نہ تو انسان کو نگلے گی، نہ اپنی قوموں کو بے اولاد کرے گی۔ خداوند خدا فرماتا ہے، میں تم کو نیا دل دوں گا اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا، اور تمہارے جسم میں سے سنگین دل کو نکال ڈالوں گا، اور گوشتین دل تم کو عنایت کروں گا، اور میں اپنی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا اور تم سے اپنے آئین کی پیروی کراؤں گا، اور تم میرے احکام پر عمل کرو گے اور ان کو بجا لاؤ گے۔ اے میرے لوگو، جب میں تمہاری قبروں کو کھولوں گا اور تم کو ان سے باہر نکالوں گا، تب تم جانو گے کہ خداوند میں ہوں، اور میں اپنی روح تم میں ڈالوں گا اور تم زندہ ہو جاؤ گے، اور میں تم کو تمہارے ملک میں بساؤں گا۔ تب تم جانو گے کہ میں خداوند نے فرمایا اور پورا کیا۔ خداوند فرماتا ہے، وہ پھر اپنے بتوں سے اور اپنی نفرت انگیز چیزوں سے اور اپنی خطا کاری سے اپنے آپ کو ناپاک نہ کریں گے، بلکہ میں ان کو ان کے تمام مسکنوں سے جہاں انہوں نے گناہ کیا ہے چھڑاؤں گا اور ان کو پاک کروں گا، اور وہ میرے لوگ ہوں گے اور میں ان کا خدا ہوں گا۔ میں ان کے ساتھ سلامتی کا عہد باندھوں گا جو ان کے ساتھ ابدی عہد ہوگا، اور میں ان کو بساؤں گا اور فراوانی بخشوں گا، اور ان کے درمیان اپنے مقدس کو ہمیشہ کے لیے قائم کروں گا۔ میرا خیمہ بھی ان کے ساتھ ہوگا، میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے۔ نجات کے لیے یہ تمام کام خدا کے مقدس نام کے لیے ہیں۔ نجات یسوع مسیح جو مسیحا کے طور پر آئے گا۔ چونکہ نبیوں کی پہلی کتاب یسایہ نے پہلے ہی یسوع مسیحا جو آنے والا ہے کی تفصیلات کی وضاحت کر دی ہے۔ یرمیہ کی کتاب کی طرح حزقییل میں کوئی خاص تفصیل موجود نہیں ہے، تاہم اس نے یہ کہتے ہوئے کہ جو حقیقی چرواہا بنے گا وہ داؤد کی نسل سے آئے گا کہا، میں ان کے لیے ایک چوپان مقرر کروں گا اور ان کو چرائے گا، اور وہ ان کو چرائے گا، یعنی میرا بندہ داؤد، وہ ان کو چرائے گا اور وہی ان کا چوپان ہوگا، اور میں خداوند ان کا خدا ہوں گا، اور میرا بندہ داؤد ان کے درمیان فرمان روا ہوگا۔ میں خداوند نے یوں فرمایا ہے۔ نبی کا مقصد۔ حزقییل نبی جس نے روتے ہوئے خدا کے رحم کی تلاش کی، آہ اے خداوند خدا، کیا تو اپنا قہر شدید یروشلم پر نازل کر کے اسرائیل کے سب باقی لوگوں کو ہلاک کرے گا؟ خدا کی طرف سے بلایا گیا تھا اور ایک نبی کی حیثیت سے اس مشن کو شروع کیا۔ خدا نے اس سے بات کی، تو ان سے کہے گا کہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے، جو سنتا ہے سنے اور جو نہیں سنتا نہ سنے، کیونکہ وہ باغی خاندان ہے۔ یہ ٹھیک ہے، سب واپس نہیں آئیں گے،
لیکن یسایہ کی کتاب میں مذکور تھا وہ لوگ جو باقی رہ گئے ہیں اور خدا کے فضل سے منتخب ہیں واپس آئیں گے۔ خدا کے لوگوں کی بحالی۔ قوموں کے خدا کا جلال اور قدرت دیکھنے کے بعد خدا کے لوگ جان لیں گے کہ خدا ان کا خدا ہے۔ بہت ساری قومیں یہ بھی جانتی تھیں کہ اسرائیل کو ان کے گناہوں کی وجہ سے اسیر کر لیا گیا تھا، اور خدا اپنے نام کی خاطر اپنے جوش سے اپنے لوگوں کو واپس لائے گا اور ان پر پیار نچھاور کرے گا۔ خدا کے لوگ شرمندہ ہوں گے اور سب کچھ بحال ہونے کے بعد اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے۔ خدا ہی وہ ہے جس نے بنی اسرائیل کو اسیر کیا، اور خدا ہی ہے جو انہیں اپنے وطن واپس لایا، اور یہ کہ خدا اپنے لوگوں میں سے کسی کو بھی اجنبی ملک میں نہیں چھوڑے گا۔ خدا پھر کبھی بھی اپنے لوگوں سے اپنا چہرہ نہیں چھپائے گا بلکہ ان پر اپنا روح نازل کرے گا۔ اس کے بعد حزقییل نے اپنی رویا میں شہر دیکھا۔ حزقییل نے کہا، ہماری اسیری کے 25ویں برس کے شروع میں اور مہینے کی 10ویں تاریخ کو جو شہر کی تسخیر کا 14واں سال تھا، اسی دن خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا اور وہ مجھے وہاں لے گیا، اور حزقییل کو بابل کے دوسرے حملے سے یہویاکین بادشاہ کے ساتھ قید ہوئے 25 سال ہو چکے ہیں، اور یروشلم شہر کو بابل کے تیسرے حملے کے نتیجے میں تباہ ہونے کے بعد مزید 14 سال گزر چکے ہیں۔ اس رویا کے ذریعے خدا وہ جلال دکھا رہا ہے جو ان لوگوں کو حاصل ہوگا جو خدا کے فضل اور نجات کے خود مختار کام کے ذریعے ایک بار پھر خدا کے لوگوں کی حیثیت سے کھڑے ہوں گے۔ خدا ایک بار پھر اپنے لوگوں کے پاس آئے گا اور ایک نیا مقدس بنا کر ان کے ساتھ رہے گا۔ خدا کے ساتھ تعلقات بحال ہوں گے، نئی عبادت قائم ہوگی، اور خدا کے لوگ خدا کے سامنے جائیں گے، اور خدا بحال شدہ زمین کو خدا کے لوگوں کے لیے ایک بار پھر مختص کرے گا۔ اب یہ ساری چیزیں یسوع مسیح کے بھرپور کام اور روح القدس جو حقیقی ہیکل ہے کے ذریعے کی جائے گی۔ اور حزقییل نے ہیکل سے پانی کے بارے میں اعلان کیا، آدمی مجھے ہیکل کے دروازہ پر واپس لایا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ ہیکل کے آستانہ کے نیچے سے پانی مشرق کی طرف نکل رہا ہے، کیونکہ ہیکل کا سامنا مشرق کی طرف تھا اور پانی ہیکل کی داہنی طرف کے نیچے سے مذبح کی جنوبی جانب سے بہتا تھا۔ تب وہ مجھے شمالی پھاٹک کی راہ سے باہر لایا اور مجھے اس راہ سے جس کا رخ مشرق کی طرف ہے بیرونی پھاٹک پر واپس لایا، یعنی مشرق رویہ پھاٹک پر، اور کیا دیکھتا ہوں کہ داہنی طرف سے پانی جاری ہے، اور اس مرد نے جس کے ہاتھ میں پیمائش کی ڈوری تھی مشرق کی طرف بڑھ کر 1000 ہاتھ ناپا اور مجھے پانی میں سے چلایا، اور پانی ٹخنوں تک تھا۔ پھر اس نے 1000 ہاتھ اور ناپا اور مجھے اس میں سے چلایا، اور پانی ٹخنوں تک تھا۔ پھر اس نے 1000 اور ناپا اور مجھے اس میں سے چلایا، اور پانی کمر تک تھا۔ پھر اس نے 1000 اور ناپا، اور وہ ایسا دریا تھا کہ میں اسے عبور نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ پانی چڑھ کر تیرنے کے درجہ کو پہنچ گیا، اور ایسا دریا بن گیا جس کو عبور کرنا ممکن نہ تھا۔ اور اس نے مجھ سے کہا، اے آدم زاد، کیا تو نے یہ دیکھا؟ تب وہ مجھے لایا اور دریا کے کنارے پر واپس پہنچایا، اور جب میں واپس آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ دریا کے کنارے دونوں طرف بہت سے درخت ہیں۔ تب اس نے مجھ سے فرمایا کہ یہ پانی مشرقی علاقہ کی طرف بہتا ہے اور میدان میں سے ہو کر سمندر میں جا ملتا ہے، اور سمندر میں ملتے ہی اس کے پانی کو شیرین کر دے گا، اور یوں ہوگا کہ جہاں کہیں یہ دریا پہنچے گا ہر ایک چلنے پھرنے والا جاندار زندہ رہے گا، اور مچھلیوں کی بڑی کثرت ہوگی، کیونکہ یہ پانی وہاں پہنچا اور وہ شیرین ہو گیا۔ بس جہاں کہیں یہ دریا پہنچے گا زندگی بخشے گا، اور یوں ہوگا کہ ماہی گیر اس کے کنارے کھڑے رہیں گے۔ عین جدی سے عین اجلیم تک جال بچھانے کی جگہ ہوگی۔ اس کی مچھلیاں اپنی اپنی جنس کے مطابق بڑے سمندر کی مچھلیوں کی مانند کثرت سے ہوں گی، لیکن اس کی کیچ کی جگہیں اور دلدلیں شیرینہ کی جائیں گی، وہ نمک زار ہی رہیں گی، اور دریا کے قریب اس کے دونوں کناروں پر ہر قسم کے میوہ دار درخت اگیں گے، جن کے پتے کبھی نہ مرجائیں گے اور جن کے میوے کبھی موقوف نہ ہوں گے۔ وہ ہر مہینے نئے میوے لائیں گے، کیونکہ ان کا پانی مقدس میں سے جاری ہے، اور ان کے میوے کھانے کے لیے اور ان کے پتے دوا کے لیے ہوں گے۔ ہیکل سے پانی ہر چیز کا احاطہ کرے گا، سمندر کا پانی بچائے گا، مچھلی اپنی جنس کے مطابق بڑھتی جائے گی، اور دریا کے بائیں اور دائیں طرف کھانے کے لیے بہت سے پھلدار درخت ہوں گے۔ یہ اس لیے ہے کہ مقدس سے آنے والا پانی زندگی کو جاری کرتا ہے۔ یہ خشک ہڈیوں کو زندہ کرنے کے بارے میں حزقییل کی رویا تھی، اور اس وقت خدا نے یہ کہتے ہوئے کہ خدا کی روح زندگی کی روح ہے کہا،
اے میرے لوگوں، جب میں تمہاری قبروں کو کھولوں گا اور تم کو ان سے باہر نکالوں گا، تب تم جانو گے کہ خداوند میں ہوں، اور میں اپنی روح تم میں ڈالوں گا اور تم زندہ ہو جاؤ گی، اور میں تم کو تمہارے ملک میں بساؤں گا۔ تب تم جانو گے کہ میں خداوند نے فرمایا اور پورا کیا۔ خداوند فرماتا ہے۔ یسوع نے اسی لیے کہا، اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے، جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کے اندر سے، جیسا کہ کتاب مقدس میں آیا ہے، زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی۔ اس نے یہ بات اس روح کی بابت کہی جسے وہ پانے کو تھے، جو اس پر ایمان لائے، کیونکہ روح اب تک نازل نہ ہوا تھا، اس لیے کہ یسوع ابھی اپنے جلال کو نہ پہنچا تھا۔ خدا نے جو کچھ کہا اسے یقیناً پورا کرے گا۔ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ خدا بلا وجہ کچھ نہیں کرتا، وہ خدا ہی ہے جو کہتا ہے اور پورا کرتا ہے، اور خدا کے جوش کی وہی کہانی بائبل ہے۔ بائبل کی کہانی، خدا کے جوش کی کہانی جاری رہے گی۔